آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 42 سیکرٹ آف قرآن پارٹ 2۔ جس نے فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، وہ دیکھ لینا۔ اب ہم جانتے ہیں پارٹ سیکنڈ میں کہ اور کیا کیا قرآن میں سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں جو کہ سائنٹسٹ پروو کر چکے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب قرآن میں چھپے مزید سائنٹیفک فیکٹس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ دھات اربوں سال پہلے کسی میٹیورائٹ کے ذریعے زمین پر آئی تھی۔ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید میں بیان فرمایا ہے۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر لوہے کو زمین پر اتارنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ قرآن میں جہاں لوہے کا ذکر ہے اس سے پہلے 5100 آیات ہیں، اور سائنٹسٹ نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے کہ آئرن زمین سے 5100 کلومیٹر نیچے پایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آنے والی انفارمیشن مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 68 اور 69 میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلامیٹری، اینٹی ڈائبیٹک، ریسپیریٹری، گیسٹرو انٹیسٹینل، کارڈیو ویسکولر اور نروس سسٹم پروٹیکٹیو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہ ہیلتھ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، جبکہ قرآن میں یہ معلومات 1400 سال پہلے سے بیان کی جا چکی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جسم میں درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر حالیہ اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے سکن کے اندر پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جسم میں درد اور اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان پین ریسیپٹرز کو 1906 میں دریافت کیا گیا، جبکہ قرآن پاک میں پین ریسیپٹرز کا سکن میں موجود ہونا 1400 سال پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں بھیج دیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی لائیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ آیت درد اور سکن کو ایک ساتھ بیان کر رہی ہے، اور درد کا سکن کے ساتھ تعلق بتا رہی ہے، جو آج کے دور میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نومیریکل میریکلز سے بھرا ہوا ہے۔ آج سے 10,000 سال پرانا کیلنڈر بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہوگی، اور قرآن پاک میں مہینے کا لفظ بھی 12 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو دنوں کا لفظ بھی قرآن پاک میں 365 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کلرز کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لائٹ سپیکٹرم میں ٹوٹل کلرز بھی 7 ہی ہیں۔ اور قرآن کی سب سے پہلی سورہ جس میں لفظ کلرز آیا ہے وہ سورہ نحل ہے۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو لفظ کلر سے پہلے پورے 7 لفظ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر بھی قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور جن چیپٹرز میں یہ ذکر آیا ہے ان کے نمبرز کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 63 بنے گا، جتنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پیٹرن پر غور کریں تو ان چیپٹرز کے نمبر 40، 13 اور 10 ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی طرح چیپٹر 13 بتا رہا ہے کہ آپ نے 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزارا، اور چیپٹر 10 بتا رہا ہے کہ آپ نے 10 سال کا عرصہ مدینہ میں گزارا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے جس کا نام ہے سورہ النحل۔ قرآن پاک میں سورہ کا نمبر 16 ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میل شہد کی مکھیوں میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں، اور فیمیل شہد کی مکھیوں میں بھی 16 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں، اور کوئین ہنی بھی انڈوں میں سے بھی 16 دنوں میں ہی نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان اور مختلف جانداروں کی باڈیز میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتائی ہے۔
سورہ زلزلہ کی اس آیت کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آتا ہے اور انسان میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ اس سورہ میں لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں اور قرادت کا مطلب ہے بندر، اور بندر میں کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہوتی ہے۔ اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ النحل پر مکمل ہوتے ہیں، اور نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 64 لیٹرز لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں لفظ گدھے سے آیت کے آخر تک 62 لیٹرز آتے ہیں، اور گدھے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 62 ہی ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، اور جمل کا مطلب ہے اونٹ، اور اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 74 ہی ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں لفظ کتے سے آخر تک 78 لیٹرز آتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کتے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 78 ہی ہے۔ آپ کو یہ سیکرٹس کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔